بسم الله الرحمن الرحيم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. وقال الله عز وجل: لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. ہر قسم کی تعریف و توصیف اللہ رب العالمین کے لیے لائق اور زیبا ہے، جس نے ہم تمام کو امت محمدیہ مسلمان بنا کر پیدا فرمایا۔ درود و سلام کا نزول ہو تمام انبیاء پر، بالخصوص ہمارے اور آپ کے آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مقدسہ پر۔ حضرات، یہ بڑی خوشی اور مسرت کا موقع ہے کہ اللہ رب العالمین نے لیلۃ القدر جیسے عظیم موقع پر مجھے آپ حضرات کے سامنے کچھ دینی اور اصلاحی باتیں کہنے کا اللہ رب العالمین نے مجھے موقع عطا فرمایا ہے۔ میں اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ رب العالمین کہنے والے کو کہنے سے زیادہ اور سننے والوں کو سننے سے زیادہ اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ حضرات، اللہ رب العالمین کا ارشاد ہے: ان ربکم اللہ الذی خلق السماوات والارض، بے شک اللہ نے زمین اور آسمان کو انسانوں کے لیے پیدا فرمایا۔ وسخر لکم الشمس والقمر، چاند کو سورج کو اللہ رب العالمین نے انسانوں کے لیے پیدا فرمایا۔ والنجوم مسخرات بامرہ، ستاروں کو اللہ رب العالمین نے انسانوں کے لیے پیدا فرمایا۔ آگے فرمایا: وجعل لکم اللیل لباسا، کہ اللہ نے انسانوں کے آرام گاہ کے لیے رات کو بنایا۔ وجعل لکم اللیل لباسا والنہار معاشا، اور اللہ رب العالمین نے اس کے فضل کو تلاش کرنے اور رزق کو تلاش کرنے کے لیے انسانوں کے لیے دن کو بنایا۔ وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، اور اللہ رب العالمین نے انسانوں کے لیے آسمان سے بارش کو برسایا۔ وَأَخْرَجَ مِنَ الثَّمَرَاتِ رِزْقًا لَكُمْ، اور انسانوں کے لیے کھانے اور پینے اور پھلوں کا انتظام فرمایا۔ حضرات، اللہ رب العالمین نے ان آیتوں کے اندر انسانوں کے اوپر کیے گئے احسانوں کے بارے میں بتلا رہا ہے کہ اللہ رب العالمین نے انسانوں کے لیے زمین اور آسمان کو مسخر کیا، سورج اور چاند کو مسخر کیا، ستاروں کو مسخر کیا، اور اللہ رب العالمین نے آسمان سے بارش کو مسخر کیا، اور اس بارش کے ذریعے اللہ رب العالمین نے انسانوں کے لیے رزق کو پیدا فرمایا۔ وَجَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ لِبَاسًا، انسان دن بھر تھکاوٹ کے بعد جب رات کو اپنے گھر پہنچتا ہے آرام کرنے کے لیے، اللہ رب العالمین نے انسانوں کے لیے رات کو پیدا فرمایا۔ اس کے بعد آرام کرنے کے بعد انسان جب رزق تلاش کرتا ہے تو اللہ رب العالمین اس کے فضل کو تلاش کرنے کے لیے دن کو پیدا فرمایا۔ آگے فرمایا اللہ رب العالمین: وَلَوْ أَنَّ مَا فِي الْأَرْضِ مِنْ شَجَرَةٍ أَقْلَامٌ وَلَوْ أَنَّ مَا فِي الْأَرْضِ مِنْ شَجَرَةٍ أَقْلَامٌ وَالْبَحْرُ يَمُدُّهُ مِنْ بَعْدِهِ سَبْعَةُ أَبْحُرٍ مَا نَفِدَتْ كَلِمَاتُ اللَّهِ۔ یہ اللہ رب العالمین جو انسانوں کے اوپر اتنے احسانات اور اتنے کرم فرمایا ہے، اسی کے متعلق اللہ رب العالمین آگے فرمایا: لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ۔ کہ اللہ نے فرمایا کہ دنیا کی تمام تر چیزیں انسانوں کے لیے مسخر کرنے کے بعد ہم نے انسانوں کی رشد و ہدایت کے لیے وقتاً فوقتاً انبیاء اکرام کو بھیجا، اور ہمارے اوپر ہمارے آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہماری رشد و ہدایت کے لیے بھیجا ہے۔
یہ اللہ کا بہت بڑا احسان ہے، یہ اللہ کا بہت بڑا کرم ہے، یہ اللہ کا بہت بڑا انعام ہے۔ اللہ کی جتنی تعریف کی جائے کم ہے۔ اللہ اتنا عظمتوں والا ہے، اللہ اتنا عظمتوں والا ہے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن میں فرمایا وَفِي أَنفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ، فرمایا سورج اور چاند، ستارے، آسمان سے برستا ہوا پانی، زمین میں اگنے والا رزق، یہ تمام کی تمام ظاہری چیزیں ہیں۔ اللہ نے فرمایا وَفِي أَنفُسِكُمْ، کیا تم اپنے آپ کو نہیں دیکھتے؟ تم اپنی ذات کو نہیں دیکھتے؟ اگر اللہ کی قدرت کو سمجھنا ہو، اگر اللہ کی عظمت کو پہچاننا ہو، انسانوں تم اپنے آپ کو دیکھو۔ اگر اللہ نہ چاہتا کہ ہمیں ہاتھ دے تو ہم ہاتھ کے ذریعے کچھ نہیں کر سکتے تھے۔ اگر اللہ نہ چاہتا کہ ہمیں پیر دے، ہم ان پیروں کے ذریعے کہیں نہیں چل سکتے تھے۔ اگر اللہ نہ چاہتا کہ ہمیں آنکھ دے، ہم ان آنکھوں کے ذریعے کچھ نہیں دیکھ سکتے تھے۔ اگر اللہ نہ چاہتا کہ ہمیں کان دے، ہم ان کانوں کے ذریعے کچھ نہیں سن سکتے تھے۔ اگر اللہ نہ چاہتا کہ ہمیں سمجھ اور بوجھ دے، ہمیں سمجھداری اور بوجھ نہ ہونے کی وجہ سے حق اور باطل میں فرق نہیں کر سکتے تھے۔ محترم حضرات، یہ اللہ کا بہت بڑا احسان ہے ہم پر کہ اللہ رب العالمین نے ہماری رشد و ہدایت کے لیے انبیاء کرام کو بھیجتا رہا، اور وقتاً فوقتاً ہر امت میں اللہ رب العالمین نے نبیوں کو بھیج کر انسانوں پر بہت بڑا احسان فرمایا۔ محترم حضرات، وَفِي أَنفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ، انسانوں اللہ کی قدرت کو اگر پہچاننا ہو تو تم اپنے آپ کو دیکھو، تمہیں اللہ کی قدرت سمجھ میں آ جائے گی۔ محترم حضرات، اللہ کی تعریف، اللہ کی بڑائی، اللہ کی حمد و ثنا اتنی وسیع ہے کہ قرآن مجید کے اندر اللہ کا ارشاد ہے وَلَوْ أَنَّ مَا فِي الْأَرْضِ مِن شَجَرَةٍ أَقْلَامٌ وَالْبَحْرُ يَمُدُّهُ مِن بَعْدِهِ سَبْعَةُ أَبْحُرٍ مَا نَفِدَتْ كَلِمَاتُ اللَّهِ، اگر زمین کے اندر تمام درختوں کو قلم بنا دیا جائے، زمین کے اوپر بہنے والے تمام سمندروں کو سیاہی بنا دی جائے، پھر اس کے بعد اللہ کی حمد و ثنا لکھتا جائے، ما نفدت کلمات اللہ، سارے کے سارے قلم ٹوٹ جائیں گے، سارے کے سارے سمندر جس کو سیاہی میں تبدیل کیا گیا ہے وہ سب کے سب ختم ہو جائیں گے، ما نفدت کلمات اللہ، اللہ کی حمد کبھی ختم نہیں ہوگی، اللہ کی تعریف کبھی ختم نہیں ہوگی، اللہ کی عظمت کبھی ختم نہیں ہوگی۔ اللہ رب العالمین نے اس آیت کے اندر اپنی عظمت کو بیان فرمایا ہے۔ محترم حضرات، اللہ کے بڑے احسانات ہیں انسانوں پر، اللہ کے بڑے انعام ہیں انسانوں پر۔ ان میں سے ایک انعام جو سب سے بڑا انعام ہے، ہمارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمارے لیے نبی بنا کر بھیجا، ان کے اوپر قرآن جیسے عظیم اور مقدس کتاب کو اللہ رب العالمین نے نازل فرمایا۔ میرا آج کا موضوع ہے عظمت قرآن، میرا آج کا موضوع ہے عظمت قرآن۔ محترم حضرات، قرآن اللہ کی بڑی عظیم کتاب ہے، اللہ کی بڑی عظیم کتاب ہے، یہ برکتوں والی کتاب ہے، یہ مومنوں کو خوشخبری سنانے والی کتاب ہے، یہ کافروں کو اور گناہ گاروں کو عذاب سے ڈرانے والی کتاب ہے۔ یہ کتاب مومنوں کے لیے خوشخبری اور گناہ گاروں کے لیے عذاب سنانے والی کتاب ہے۔ محترم حضرات، اللہ رب العالمین کا ارشاد ہے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان، کہ یہ وہ مہینہ ہے، یہ وہ بابرکت مہینہ ہے جس کے اندر رب العالمین نے قرآن جیسی عظیم کتاب کو نازل فرمایا ہے۔ جس مہینے سے ہم اور آپ گزر رہے ہیں، جس مہینے سے ہم اور آپ گزر رہے ہیں، اللہ رب العالمین نے اس مہینے کے اندر اس قرآن جیسے عظیم کتاب کو نازل فرمایا۔ محترم حضرات، آپ کے سامنے اس قرآن کی عظمت کے چند حوالے بیان کر دوں۔ سب سے بڑا حوالہ یہ ہے کہ اللہ رب العالمین، یہ کلام خود اللہ رب العالمین کا کلام ہے، یہ کلام اللہ رب العالمین کا کلام ہے، یہ کلام اللہ رب العالمین کی بات ہے۔ اللہ رب العالمین نے اس کو دنیا کے اندر نازل کرنے کے لیے جس فرشتے کا منتخب کیا، اللہ وہ تمام کے تمام فرشتوں میں سب سے افضل فرشتہ ہے، وہ جبرائیل علیہ السلام، وہ سب سے افضل ہے۔ قرآن کو نازل کرنے کے لیے اللہ نے فرشتوں کے سردار حضرت جبرائیل کو انتخاب کیا، اور جس پر قرآن کو نازل کیا گیا وہ تمام انسانوں میں، تمام نبیوں میں سب سے افضل ہمارے اور آپ کے آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو منتخب فرمایا۔ محترم حضرات، اس کی عظمت کے لیے بہت بڑی مثال ہے، قرآن کی عظمت کے لیے بہت بڑی مثال ہے کہ اللہ نے قرآن کو نازل کرنے کے لیے فرشتوں کے سردار
کو منتخب کیا، قرآن کو نازل کرنے کے لیے نبیوں کے سردار کو منتخب کیا، اور قرآن کو نازل کرنے کے لیے اللہ رب العالمین نے شہروں میں سب سے افضل شہر، افضل الشہور عند اللہ، جو اللہ کے یہاں سب سے محبوب شہر ہے، مکہ مکرمہ، جس کے اندر اللہ رب العالمین نے قرآن کو نازل کیا۔ فرمایا لا اقسم بهذا البلد، کہ اللہ رب العالمین اس شہر کی قسم کھاتے ہوئے کہہ رہا ہے، اللہ کی نظر میں اس شہر کی بڑی عظمت ہے، جس کی وجہ سے اللہ رب العالمین نے اس عظیم کتاب کو اس شہر کے اندر نازل فرمایا۔ اس کتاب کی عظمت کے لیے بہت بڑی مثال ہے۔ آگے دیکھتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے اس قرآن کو نازل کرنے کے لیے سال کے 365 راتوں میں جس رات کو اللہ رب العالمین نے منتخب کیا وہ لیلۃ القدر کی رات ہے، وہ لیلۃ القدر کی رات ہے۔ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، یہ ایسی رات ہے اللہ رب العالمین نے اس رات کو اس لیے منتخب کیا قرآن مجید کو نازل کرنے کے لیے کیونکہ یہ 1000 مہینوں سے بہتر ہے، یہ 1000 مہینوں سے بہتر ہے، جس کی وجہ سے اللہ رب العالمین نے قرآن جیسی عظیم کتاب کو اس رات کے اندر نازل فرمایا۔ محترم سامعین، جس طرح اللہ رب العالمین نے قرآن کو نازل کرنے کے لیے اب سب سے افضل فرشتہ، سب سے افضل نبی، سب سے افضل مہینہ اور سب سے افضل رات کا انتخاب کیا، اسی طرح اللہ رب العالمین نے اس کتاب کو نازل کرنے کے لیے سب سے افضل امت کو بھی انتخاب کیا ہے۔ سب سے افضل امت حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک آنے والی تمام امتوں میں سب سے افضل امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن کو نازل کرنے کے لیے امت محمدیہ کو منتخب فرمایا، کہا کنتم خیر امت اخرجت للناس۔ امت محمدیہ کے بارے میں قرآن مجید میں فرمایا کہ تم بہترین امت ہو، تم بہترین امت ہو۔ کیوں؟ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، تم بہترین امت اس لیے ہو کیونکہ تم لوگوں کو گمراہی سے نکال کر اللہ اور اس کے رسول کی طرف لے جاتے ہو، اس لیے امت محمدیہ کو بہترین امت قرار دیا ہے۔ محترم حضرات، یہ قرآن عظیم، قرآن حکیم کی بہت بڑی مثال ہے، بہت بڑی افضلیت اور بہت بڑی عظمت کی ایک بے مثال ہے۔ محترم حضرات، آئیے ہم قرآن کریم کی عظمت کا دوسرا مرحلہ میں آپ کے سامنے رکھتا چلوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کا ارشاد ہے، جو شخص اس قرآن مجید کو پڑھتا ہے، جو شخص قرآن مجید کی تلاوت کرتا ہے، اللہ اس کے حرف حرف پر اسے 10 نیکیاں عطا فرماتا ہے۔ اگر اللہ چاہے تو اور بھی زیادہ عطا کرتا ہے، لیکن انسانوں کی سمجھداری کے لیے اللہ نے ایک ایک حرف پر اس 10 نیکیوں کو منتخب فرمایا۔ اگر کوئی شخص الف لام میم کہے تو الف پر 10 نیکیاں اس کے کھاتے میں جمع ہو جائیں گی، لام پر 10 نیکیاں اللہ تعالیٰ اس کے نیکیوں میں شمار کرے گا، اور میم پر اللہ رب العالمین اس کے نیکیوں میں 10 نیکیاں شمار کرے گا۔ اگر کوئی شخص الف لام میم کہتا ہے تو اس کے کھاتے میں اللہ رب العالمین 30 نیکیوں کا اضافہ کرتا ہے۔ یہ کیسی عظیم کتاب ہے، یہ کیسی حکمت والی کتاب ہے، یہ کتنی بابرکت کتاب ہے کہ اللہ رب العالمین اور اس کے نبی نے ایک ایک حرف پر 10 نیکیوں کا وعدہ فرما رہے ہیں۔ محترم حضرات، قرآن بڑی عظمت والی کتاب ہے، قرآن بڑی معزز کتاب ہے۔ آج ہمارے اندر قرآن کی کوئی عزت نہیں، قرآن کا کوئی کرم نہیں، قرآن کا کوئی احترام نہیں۔ صرف رمضان آئے تو ہم لے کر بیٹھ جاتے ہیں، رمضان میں صرف تلاوت کرتے ہیں، سال کے 11 مہینے ہم لوگ قرآن کی طرف دیکھتے تک نہیں۔ لیکن اللہ رب العالمین کہتا ہے قرآن رمضان میں تلاوت کرنے کی کتاب نہیں، قرآن زندگی بھر تلاوت کرنے کی کتاب ہے۔ محترم سامعین، اگر آپ میں سے کوئی یہ کہے کہ مجھے قرآن پڑھنا نہیں آتا، مجھے قرآن پڑھنا نہیں آتا، مشکلات پیش آتے ہیں، اٹک اٹک کر پڑھتا ہوں، ٹہر ٹہر کر پڑھتا ہوں، غلطیاں کر کے پڑھتا ہوں، ایسے لوگوں کے لیے خوشخبری۔ کیسے لوگوں کے لیے؟ جو قرآن کو اٹک اٹک کر پڑھتے ہیں، غلط پھر تصحیح کر کے پڑھتے ہیں، ایسے لوگوں کے لیے خوشخبری ہے۔ فرمایا والذی یقرأ القرآن وهو ماہر به مع السفرة الکرام البررة، وہ شخص جو قرآن کا ماہر ہے، وہ شخص جو قرآن مجید کو اچھی طرح پڑھنا جانتا ہے، وہ شخص جو قرآن مجید کو اچھی طرح سمجھنا جانتا ہے، وہ شخص جو قرآن کے حرف بحرف کو سمجھنا جانتا ہے، ایسے شخص کو اللہ رب العالمین قیامت کے دن مع السفرة الکرام البررة، قیامت کے دن معزز اور نیک فرشتوں کے ساتھ اللہ اس کو کھڑا کرے گا۔ جو شخص قرآن مجید کو جانتا ہے،
جو شخص قرآن مجید کو پڑھنا جانتا ہے ایسے شخص کو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن معزز فرشتوں کے ساتھ اس کا شمار فرمائے گا۔ اور جو شخص قرآن مجید کو نہیں جانتا، قرآن مجید کو پڑھنا نہیں جانتا، اٹک اٹک کر پڑھتا ہے، غلط پڑھتا ہے، ایسے شخص کے لیے خوشخبری ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا والذی یقرأ القرآن وَيَتَتَعْتَعُ فِيهِ وَهُوَ الشَّاقُ لَهُ أَجْرَانِ، جو شخص قرآن مجید کی تلاوت کرتا ہے اور غلطیاں کر کے پڑھتا ہے، اٹک کر پڑھتا ہے، مشکلات کا سامنا کرتے ہوئے پڑھتا ہے، لہو اجران، اس کے لیے 2 اجر ہیں۔ جو شخص پڑھتا ہے اس کے لیے قیامت کے دن معزز فرشتوں کے ساتھ اس کا ٹھکانہ ہے، اور جو اٹک کر پڑھتا ہے اس کے لیے اللہ رب العالمین نے 2 اجر کا وعدہ فرمایا۔ اہل علم نے لکھا ہے، اہل علم علماء نے لکھا ہے 2 اجر سے مراد پہلا وہ اجر جو وہ قرآن مجید کی تلاوت کر رہا ہے، غلط یا صحیح بات جو وہ قرآن مجید کی تلاوت کر رہا ہے اس پر اللہ رب العالمین اسے حرف پر 10 نیکی عطا فرماتا ہے، اور جو شخص غلط سلط اٹک کر کوشش کرتے ہوئے پڑھتا ہے اس کے لیے اللہ رب العالمین نے دوسرا اجر بیان فرمایا ہے۔ اللہ اکبر! یہ کیسی عظیم کتاب ہے، یہ کیسی عظیم کتاب ہے جس کا حق ادا ہونے پر اللہ رب العالمین نے فرشتوں کے ساتھ اس کو قیامت کے دن کھڑا کرے گا، اور جس کا حق ادا نہ ہونے پر ایسے شخص کو اللہ رب العالمین 2 اجر دے رہا ہے، 2 اجر کا وعدہ فرما رہا ہے۔ محترم حضرات، قرآن عظمتوں والی کتاب ہے، قرآن برکتوں والی کتاب ہے، یہی وقت ہے سیکھ جائیں، قرآن سیکھ جائیں۔ قرآن سیکھنے کے لیے کوئی عمر کی قید نہیں۔ اگر کوئی کہے کہ میری عمر 40 سال 50 سال ہے، مجھے زبان پر قرآن کے الفاظ نہیں آتے، یہ جھوٹ ہے، یہ اپنے دل و دماغ سے نکال دیجئے۔ اللہ نے فرمایا وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، جو قرآن کریم کو دن اور رات پڑھتا ہے، جو قرآن مجید کا جس سے لگاؤ ہوتا ہے، اللہ رب العالمین نے ایسے لوگوں کے لیے قرآن کو آسان کر دیا ہے۔ جب اللہ رب العالمین کہہ رہا ہے کہ قرآن کریم کو ہم نے آسان کر دیا ہے، ہمیں تو کبھی قرآن اٹھاتے ہی نہیں، بغیر اٹھائے کہ ہم لوگ کہتے ہیں کہ قرآن کریم مشکل ہے، منہ میں آتا نہیں، زبان پلٹتی نہیں، الفاظ صحیح سے ادا نہیں ہوتے۔ لیکن آپ لوگ اس بات کو یاد رکھیں، جس شخص کو قرآن مجید کی تلاوت کرنا نہیں آتا اگر وہ کوشش کرتا ہے تو ایسے شخص کے لیے 2 اجر ہیں۔ صرف رمضان میں نہیں، اپنی زندگی کے ہر دن، اپنی زندگی کے ہر لمحے قرآن مجید کی تلاوت کرتے رہیں، کبھی قرآن مجید کو نہ چھوڑیں، کیونکہ یہ قرآن بڑی عظمتوں والی کتاب ہے، قرآن برکتوں والی کتاب ہے، قرآن مومنوں کے لیے خوشخبری سنانے والی کتاب ہے، قرآن گناہ گاروں کو آنے والے عذاب اور دنیا کے اندر ہونے والے فتنوں سے متنبہ کرنے والی کتاب ہے۔ محترم حضرات، یہ کیسی عظیم کتاب ہے، یہ کیسی عظیم کتاب ہے۔ آئیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قرآن کو پڑھنے اور پڑھانے والوں کے بارے میں کیا فرماتے ہیں۔ فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ۔ اس دنیا کے اندر سینکڑوں کی تعداد میں علوم ہیں، سینکڑوں کی تعداد میں زبانیں ہیں، سینکڑوں کی تعداد میں فنون ہیں، لیکن اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ کہا۔ جو شخص قرآن کو پڑھتا ہے، جو شخص قرآن کو دوسروں کو پڑھاتا ہے، وہی شخص اس امت کے اندر سب سے بہترین شخص ہے۔ خیرکم من تعلم القرآن، جو شخص قرآن کو پڑھتا ہے اور پڑھاتا ہے اس امت محمدیہ کے اندر، وہ شخص سب سے بہترین شخص ہے۔ اس دنیا کے اندر 1000 فنون ہیں، 1000 علوم ہیں، لیکن نبی اور اللہ نے اس شخص کسی کو قرآن جیسی عظیم کتاب پڑھنے اور پڑھانے والے کا اجر نہیں بتایا۔ اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ قرآن پڑھنا اور قرآن پڑھانا کتنا عظیم اور کتنا بڑا ثواب کا کام ہے۔ محترم حضرات، قرآن رحمتوں والی کتاب، قرآن برکتوں والی کتاب ہے۔ حضرت اسید بن حضیر رضی اللہ تعالی عنہ صحابی رسول ہیں، فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں رات میں تلاوت کر رہا تھا، ایک مرتبہ میں رات میں تلاوت کر رہا تھا، حضرت حسین بن حضیر سے تھوڑی دور پر ان کا گھوڑا تھا، جانور، اور اس کے تھوڑا بازو میں ان کا بچہ یحییٰ تھا۔ فرماتے ہیں کہ جب میں قرآن مجید کی تلاوت کرنا شروع کیا تو میرے اوپر سے ایک سائبان آیا جس کے اندر چراغوں کے مانند کچھ چمک رہا تھا۔ میں تلاوت میں مشغول ہو گیا، میں قرآن مجید کی تلاوت کرنے لگا، دیکھتا ہوں کہ میرا گھوڑا بلکنے لگ گیا ہے۔ قرآن مجید کی عظمت، قرآن مجید کی تاثیر کی وجہ سے گھوڑا بلکنے لگ گیا۔ تھوڑی دیر کے لیے حضرت اسید بن حضیر خاموش ہو گئے، تھوڑی دیر کے لیے حضرت اسید بن حضیر خاموش ہو گئے، دیکھتے ہیں کہ گھوڑا بھی خاموش ہو گیا۔
جب وہ پڑھ رہے تھے تو گھوڑا بھڑک رہا تھا، جب وہ خاموش ہو گئے تو گھوڑا بھی خاموش ہو گیا۔ تھوڑی دیر کے بعد پھر وہ پڑھنے لگے، تھوڑی دیر کے بعد پھر وہ قرآن کو چالو کر دیا، پھر انہوں نے دیکھا کہ گھوڑا بھڑک رہا ہے، دیکھ رہے ہیں کہ گھوڑا بھڑک رہا ہے، پھر وہ خاموش ہو گئے، پھر وہ خاموش ہو گئے کہ دیکھتے ہیں کہ پھر بھی گھوڑا خاموش ہو گیا۔ جب وہ پڑھ رہے ہیں، جب وہ قرآن مجید کی تلاوت کر رہے ہیں تو گھوڑا بھڑک رہا ہے، انہیں یہ خدشہ لاحق ہوا، انہیں یہ ڈر ہوا کہ کہیں میرے بیٹے یحییٰ کو گھوڑا نقصان نہ پہنچا دے، کہیں میرے بیٹے یحییٰ کو گھوڑا نقصان نہ پہنچا دے۔ اس وجہ سے انہوں نے قرآن کو ختم کر دیا، قرآن کو مختصر تلاوت کر کے ختم کر دیا۔ جب وہ گھوڑے کے پاس یا اپنے بیٹے کے پاس جانے لگے، دیکھتے ہیں کہ جہاں وہ بیٹھے ہوئے تھے وہاں سے ایک سائبان اوپر کی طرف جا رہا ہے۔ جب وہ تلاوت کو شروع کر رہے تھے تو وہ سائبان جس کے اندر چمکتی ہوئی روشنیاں تھی وہ نیچے کی طرف آ رہا تھا۔ جب وہ ختم کر کے وہاں جا رہے تھے تو وہ سائبان جس کے اندر چمکتی ہوئی چراغیں تھی وہ اوپر کی طرف جا رہا ہے۔ وہ اس واقعے کو دوسرے دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کیا، فرمایا اللہ کے رسول، جب میں رات میں تلاوت کر رہا تھا تو یہ ماجرا پیش آیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے اسید، وہ فرشتے تھے، وہ فرشتے تھے جو سائبان کی شکل میں تمہارے پاس آئے تھے۔ اللہ نے کہا جاؤ اپنے فرشتوں سے اسید بن حضیر قرآن کریم کی تلاوت کر رہے ہیں، جا کر اس کے قرآن کو سنو، جا کر اس کی تلاوت کو سنو۔ معلوم ہوا اس حدیث سے کہ قرآن مجید کو جو شخص پڑھتا ہے، اچھے انداز سے پڑھتا ہے، وہ شخص فرشتوں کی معیت میں رہتا ہے، فرشتے اس کی قرآن کو سننے کے لیے آتے ہیں۔ محترم حضرات، قرآن کتنی عظیم کتاب ہے، قرآن کتنی عظیم کتاب ہے، قرآن برکتوں والی کتاب ہے۔ قرآن زندگی میں نہیں، انسان کو زندگی میں نہیں، قرآن مرنے کے بعد بھی کام آتی ہے۔ قرآن انسان کے لیے زندگی میں نہیں بلکہ انسان کو قبر میں بھی کام آتی ہے اور آخرت میں اللہ کے سامنے بھی کام آتی ہے۔ ہمارے پاس جنگ وحد کا بہت مشہور واقعہ ہے جس کے اندر 70 سے زیادہ صحابہ شہید ہو گئے، 70 سے زیادہ صحابہ شہید ہو گئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب شہداء صحابہ کو دفن کرنے کا وقت آیا تو اللہ کے نبی نے کہا جگہ بہت کم ہے، ایک ایک قبر کے اندر 3-3 4-4 صحابہ کو دفن کر دو، ایک ایک قبر کے اندر 3-3 4-4 صحابہ کو دفن کر دو۔ اور دفن کرتے وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قبر کے پاس آ کر کہتے ہیں اس شخص کو نیچے رکھو، قبلے کی روح رکھو جو قرآن کا حافظ ہے، جو قرآن کا علم زیادہ رکھتا ہے، ایسے شخص کو قبلہ رو رکھو۔ معلوم ہوا اس حدیث سے کہ قرآن انسان کو زندگی میں بھی عزت بخشتا ہے اور مرنے کے بعد اللہ رب العالمین قبر میں بھی اس کے لیے نور عطا فرماتا ہے اور اللہ تعالیٰ قیامت کے دن کے لیے اس کے لیے سفارشی بنا کر قرآن کو لے کر آتا ہے۔ محترم حضرات، قرآن انسان کو زندگی میں نہیں، انسان کو مرنے کے بعد بھی کام آتا ہے۔ وہ مثال جو ابھی میں نے آپ کے سامنے بیان فرمائی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ یرفع بهذا الكتاب اقواما ويضع به آخرین۔ یہ بات بڑے غور سے سننے کی ہے، یہ بات بڑے غور سے سننے کی ہے۔ کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ وہ کتاب ہے جس کے پڑھنے سے، جس کے اوپر عمل کرنے سے، جس کی تعلیمات کو اپنے زندگی میں لے کر آنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ قوموں کو ترقی دیتا ہے، اللہ تعالیٰ قوموں کو عزت بخشتا ہے۔ وَيَضَعُ بِهِ آخَرِينَ، جو اس کی تعلیمات کو چھوڑ دیتا ہے، جو اس کی تعلیمات کو پس پشت ڈال دیتا ہے، جو اس کی تعلیمات کو بھلا دیتا ہے، وَيَضَعُ بِهِ آخَرِينَ، اللہ تعالیٰ ایسی قوم کو، ایسے لوگوں کو دنیا اور آخرت میں رسوا کر دیتا ہے، دنیا اور آخرت دونوں جگہ رسوا کرتا ہے اللہ رب العالمین۔ قرآن کے پڑھنے سے دنیا اور آخرت میں ترقی عطا فرماتا ہے، قرآن کی تعلیمات کو پس پشت ڈالنے سے اللہ رب العالمین دنیا میں بھی رسوا کرتا ہے اور آخرت میں بھی رسوا کرتا ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں جنگ بدر کے غازی اور مجاہدین صحابہ جو غریب، ناتواں، بے کس و بے بس، جن کے پاس ہتھیار نہیں، جن کے پاس کوئی گھوڑے نہیں، جن کے پاس کوئی جنگی لباس نہیں، جن کے پاس کوئی جنگی سامان نہیں، ایسے وقت میں آ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی، دشمن بڑا لشکر لے کے آیا ہے، 1000 کی تعداد میں آیا ہے اور ہم 313 ہیں، 313 کی تعداد اور خلاف 1000 کا لشکر۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سجدہ ریز ہو جاتے ہیں اور کہتے ہیں اللہ سے اللہم ان تہلک هذه العصابہ فلن تعبد فی الارض، اے اللہ آج اس مٹھی بھر جماعت کی اگر تو مدد نہ فرمایا تو اس زمین کے اندر قیامت تک تیرا نام لینے والا کوئی باقی نہ ہوگا۔
آج اگر اس مٹھی بھر جماعت کا تو نے اگر اس مٹھی بھر جماعت کی مدد نہیں کی تو قیامت تک تیرا نام لینے والا، تیری عبادت کرنے والا اس دنیا میں کوئی نہیں ہوگا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کو قبول فرمایا اذ تستغیثون ربکم فاستجاب لکم انی ممدکم بألف من الملائکۃ مردفین۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جائیے، ہم نے آپ کی دعا کو قبول فرما لیا، مومنوں کی دعا کو قبول فرما لیا، جائیے آپ 313 ہیں، آپ کے خلاف دشمن 1000 کا لشکر لے کے آیا ہے، ہم نے ان کے مقابلے میں 1000 فرشتوں کو تمہارے لیے بھیج دیا ہے۔ محترم حضرات، اس بات سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ جو میں نے حدیث آپ کے سامنے ابھی اوپر پڑھی، ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بہ آخرین، کہ یہ وہ کتاب ہے جس کے ماننے والوں کو اللہ رب العالمین عروج پر لے جاتا ہے، جس کی تعلیمات پر عمل کرنے والوں کو اللہ رب العالمین عزت بخشتا ہے۔ وہ صحابہ جو غریب، بے بس، جن کے پاس جنگی لباس تک نہیں تھا، جنگی سامان نہیں تھا، لیکن وہ صحابہ اکرام قرآن کو ماننے والے تھے، قرآن کی عظمت ان کے دلوں میں تھی، جس کی وجہ سے اللہ رب العالمین نے 313 ہونے کے باوجود 1000 پر غلبہ عطا فرمایا تھا۔ محترم حاضرین، یہ انسانی تاریخ کی سب سے بڑی مثال ہے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا چاہے انسان کیسا بھی ہو، غریب ناتواں، بے بس، لیکن اگر اس کے پاس قرآن جیسے عظیم کتاب ہو تو اللہ تعالیٰ اسے عزت عطا فرماتا ہے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں خلیفہ عمر حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے نافع بن حارث، ایک صحابی رسول ہیں جن کو مکہ کا گورنر منتخب فرمایا، جن کو مکہ کا گورنر منتخب کیا۔ ایک مرتبہ حضرت عمر مکہ جانے کا ارادہ کرتے ہیں، پتہ چلتا ہے نافع بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ خلیفہ عمر حضرت عمر بن خطاب مکہ آ رہے ہیں، تو وہ ان کے استقبال کے لیے مکہ سے دور چلے گئے۔ حضرت عمر بن خطاب کا استقبال کرنے کے لیے مکہ سے باہر چلے گئے۔ جب حضرت عمر سے ان کی ملاقات ہوئی، حضرت نافع بن حارث حضرت عمر سے جب ملاقات کرتے ہیں تو ملاقات کے بعد حضرت عمر کہتے ہیں کہ اے نافع، میں نے تجھے مکہ کا گورنر مقرر کیا تھا، میں نے تجھے مکہ کا گورنر منتخب کیا تھا، تو میرے استقبال کے لیے یہاں ہے تو مکہ کی گورنری کون کر رہا ہے؟ مکہ کی گورنری کون کر رہا ہے؟ تو کس کو اپنا نائب بنا کر آیا ہے؟ تو انہوں نے کہا ابن افزا کو۔ ابن افزا، حضرت عمر بن خطاب نے کہا اس غلام کو تو مومنوں کا سردار بنا کر آیا ہے۔ حضرت نافع نے کہا وہ غلام ضرور ہیں لیکن ان کے پاس قرآن کا بہت علم ہے، وہ قرآن کے حافظ ہیں، ان کے پاس قرآن کی اچھی پہچان ہے، ان کے پاس قرآن جیسی عظیم کتاب کی پہچان ہے، اس کی تعلیمات پر عمل کرنے والے ہیں، جس کی بدولت میں نے ان کو اپنا نائب بنا کر آیا ہوں۔ تو فرمایا جو صحابی حضرت عمر بن خطاب غیظ و غضب میں آ گئے تھے، یہ غلام کو سردار بنا کر آ گئے، اس بات سے حضرت عمر بن خطاب بہت ناراض ہو گئے۔ یہ بات سنا کہ وہ قرآن کا جاننے والا ہے جس کی وجہ سے میں نے اسے مکے کا نائب گورنر منتخب کیا، تو حضرت عمر بن خطاب فرمانے لگے ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما۔ یہ اللہ کے رسول کی پیشن گوئی ہے کہ انسان چاہے کتنا غریب ہو، کتنا بے کس ہو، بے بس ہو، لیکن قرآن جیسی عظیم کتاب کی تعلیمات پر اگر وہ عمل کرنے والا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے دنیاوی زندگی کے اندر اسے عزت بخشتا ہے، جو حضرت نافع بن حارث نے اس غلام صحابی کو مکے کا گورنر منتخب فرمایا۔ محترم حضرات، قرآن بڑی عظیم کتاب ہے، قرآن بڑی برکتوں والی کتاب ہے، اس کی تلاوت کرنے کی وجہ سے اللہ رب العالمین دنیا اور آخرت دونوں جگہ سربلندی عطا فرماتا ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه۔ اقرأوا القرآن، اے لوگو قرآن کی تلاوت کیا کرو، قرآن کو پڑھو، قرآن سے اپنا رشتہ مضبوط کرو۔ کیوں؟ فَإِنَّهُ يَأْتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ شَفِيعًا لِأَصْحَابِهِ، کیونکہ قیامت کے دن اپنے پڑھنے والے، قرآن کے سمجھنے والے، قرآن کی تعلیمات پر عمل کرنے والے، خود پڑھ کر دوسروں کو پڑھانے والے کے حق میں قرآن اللہ کے سامنے سفارشی بن کر آئے گا، کہے گا اے اللہ یہ وہ شخص ہے جو مجھے راتوں میں پڑھا کرتا تھا، یہ وہ شخص ہے جو میری تعلیمات کو دوسروں تک پہنچاتا تھا، یہ وہ شخص ہے جو خود بھی پڑھتا تھا اور اپنے
اہل و عیال کو بھی پڑھاتا تھا، لہٰذا اس شخص کی تو مغفرت فرما کر اسے جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرما۔ محترم حضرات، اللہ رب العالمین نے جس قرآن کو نازل کرنے کے لیے اتنی افضلیت بخشی ہے، اللہ رب العالمین ایسے قرآن کریم کی سفارش کو کبھی رد نہیں کرے گا۔ وہ ہر حال میں اللہ رب العالمین سفارش کو قبول کرے گا، کب؟ جب بندہ زندگی میں ہر وقت میں قرآن کا سہارا لے، ہر وقت قرآن کا سہارا لے۔ ایسا نہیں کہ رمضان میں پڑھ لیے باقی کے 11 مہینے ہم چھوڑ دیے۔ سفارش یہ یاد رکھنے والی بات ہے، یہ یاد رکھنے والی بات ہے، یہ بڑے غور سے سننے کی بات ہے۔ قرآن سفارش اسی شخص کے حق میں کرے گا جو قرآن شریف کو زندگی بھر پڑھتا رہے، جو قرآن شریف کی تلاوت زندگی بھر کرتا رہے، ایسے شخص کے حق میں ہی قرآن مجید تلاوت فرمائے گا۔ ورنہ ایسے شخص جو رمضانی مسلمان ہو، جو رمضان میں صرف نمازیں پڑھ کر رمضان میں قرآن مجید کو 2 سے 3 مرتبہ ختم کرتا ہو، ایسے شخص کے حق میں قرآن مجید تلاوت، قرآن مجید سفارش نہیں فرماتا۔ محترم حضرات، قرآن کی عادت ڈالو، قرآن پڑھنے کی عادت بناؤ، روز قرآن پڑھنے کی عادت ڈالو۔ 2 سے 3 پیج جن کو مشکلات پیش آ رہی ہیں وہ بھی کوشش کریں، چونکہ پہلے حدیث گزر چکی ہے، جو پڑھنا نہیں جانتا اس کے لیے 2 اجر ہیں، جو پڑھنا جانتا ہے قیامت کے دن اس کے لیے اللہ بڑا انعام رکھا ہے۔ محترم حضرات، اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں فرمایا لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله۔ یہ وہ عظیم کتاب ہے، یہ وہ بابرکت کتاب ہے، یہ وہ برکتوں والی کتاب ہے جس کو اگر ہم پہاڑوں پہ نازل کرتے لرأيته خاشعا متصدعا، تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ دیکھتے اس قرآن کی تاثیر کی وجہ سے پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتا۔ اتنی بڑی عظمت والی کتاب اللہ رب العالمین نے پہاڑ جیسی مضبوط مخلوق کے اوپر اگر قرآن کو نازل کرتا تو اے نبی آپ دیکھتے کہ اس قرآن کی عظمت، اس قرآن کی تاثیر کی وجہ سے قرآن ریزہ ریزہ ہو جاتا۔ ہم کتنے خوش نصیب ہیں، ہم کتنے خوش نصیب ہیں کہ اللہ رب العالمین نے ہمیں قرآن جیسے عظیم کتاب کا حامل بنایا ہے، قرآن جیسی عظیم کتاب کا حامل بنایا ہے۔ ہمارے پاس قرآن تو ہے لیکن ہم تلاوت نہیں کرتے، قرآن تو ہے گناہ کا کام کر رہے ہیں، قرآن تو ہے ہر گناہ کا کام کر رہے ہیں، صغیرہ کبیرہ گناہ ہر کام کر رہے ہیں۔ قرآن کی تلاوت کرو، قرآن کی عادت ڈالو، قرآن کو مضبوطی سے تھام لو۔ اگر اپنی زندگیوں میں سکون چاہتے ہیں تو قرآن کی تلاوت کریں، اگر اپنے دل کو صاف کرنا چاہتے ہیں تو قرآن کی تلاوت کریں، اگر اپنے رب کا تقرب حاصل کرنا چاہتے ہیں تو قرآن کی تلاوت کریں، اپنی زندگی کو خوشحال بنانا چاہتے ہیں تو قرآن کی تلاوت کریں، اگر قبر کے اندر عذاب سے بچنا چاہتے ہیں تو قرآن کی تلاوت کریں، اور اگر قیامت کے دن عذابات سے بچنا چاہتے ہیں، فتنے سے بچنا چاہتے ہیں، اللہ کے خوف اللہ کے عذاب سے بچنا چاہتے ہیں تو قرآن کی تلاوت کیجیے۔ محترم حضرات، میں نے بار بار یہ بات کہی، قرآن بڑی عظمتوں والی کتاب ہے، بڑی برکتوں والی کتاب ہے۔ کیونکہ قرآن مجید انسان کو دنیا کے اندر، قبر کے اندر اور قیامت کے دن ساتھ آنے والی کتاب ہے۔ فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ قیامت کے دن جو شخص قرآن مجید کو جاننے والا ہوگا، جو شخص قرآن مجید کو پڑھنے والا ہوگا، کہا جائے گا اقرأ ورتقی، اقرأ ورتقی ورتل کما کنت ترتل فی الدنیا۔ اے قرآن کے جاننے والے، اے اللہ کے بندے، اے قرآن کی تعلیمات پر عمل کرنے والے، پڑھتا جا اور چڑھتا جا، پڑھتا جا اور چڑھتا جا۔ ورتل کما کنت ترتل فی الدنیا، جس طرح تو دنیا کے اندر رات اور دن اس قرآن کریم کو پڑھا کرتا تھا، آج اسی طرح اس قرآن مجید کو پڑھتا جا اور جنت کی منزلوں کو طے کرتا جا، جنت کی سیڑھیوں کو پار کرتا جا۔ کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، وہ شخص جو قرآن مجید کو جانتا ہے، جو پڑھتے ہوئے جنت کی سیڑھیاں چڑھتا جائے، جہاں وہ آخری آیت کو آ کر رک جائے، اللہ رب العالمین اس کو وہی جنت اس کی قسمت میں لکھ کر عطا فرمائے گا۔ محترم حضرات، یہاں میں ایک بات بیان کرتا چلوں کہ جو شخص اگر قرآن پوری مکمل کر کے جنت الفردوس کو پا لیا، وہ شخص کتنا خوش نصیب ہوگا۔ لیکن ایک بات، جو جہنم سے سب سے آخری نکالا جائے گا، جس شخص کو جہنم سے سب سے آخر میں نکالا جائے گا، جو شخص موحد ہوگا، جو اپنی گناہوں کی بدولت جہنم میں جلتا رہا، وہ تمام کے تمام اپنے گناہوں کا عذاب چکھنے کے بعد اللہ تعالیٰ اسے نہر الحیات میں ڈبو کر جنت میں داخل فرمائے گا۔ تب اللہ تعالیٰ اس سے پوچھے گا کہ اے اللہ کے بندے، اے میرے بندے، اب تو کیسا محسوس کر رہا ہے؟ تو وہ کہے گا اللہ رب العالمین، تو نے مجھے اتنی بڑی جنت عطا فرمائی ہے، تو نے کسی کو اتنی بڑی جنت نہیں عطا فرمائی۔
یہ وہ کون شخص کہے گا جو شخص جہنم سے سب سے آخر میں نکل کر جو سب سے آخر میں جنت میں داخل ہوگا وہ شخص کہے گا اللہ تعالیٰ تو نے مجھے ایسی جنت عطا فرمائی ہے جو کسی کو عطا نہیں فرمایا۔ غور کرنے کا مقام ہے، غور کرنے کا مقام ہے۔ جو شخص قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہوئے جنت الفردوس تک پہنچتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے کیسے انعامات عطا فرمائے گا۔ اسی لیے محترم حاضرین، قرآن سے اپنا رابطہ بڑھاؤ، قرآن سے اپنا رابطہ بڑھاؤ، قرآن سے اپنا رشتہ مضبوط کرو۔ کیونکہ ہم حالات حاضرہ میں جو دیکھ رہے ہیں، ہو سکتا ہے یہ ہماری غلطیوں کا نتیجہ ہے۔ جو صحابہ اکرام کمزور بے بس ہونے کے باوجود ہزاروں کی تعداد دشمنوں کے لشکر کو ہرا سکتے ہیں، ہم تو آج کروڑوں کی تعداد میں ہیں، لاکھوں کروڑوں کی تعداد میں ہیں، لیکن دشمن ہماری فراق میں ہے، دشمن ہمارے پیچھے سازشیں کر رہا ہے۔ کیونکہ ہم نے قرآن کریم کی تعلیمات کو پس پشت ڈال دیا ہے۔ یہ واضح بات ہے، یہ کھلی بات ہے کہ ہم نے قرآن کریم کی تعلیمات کو پس پشت ڈال دیا ہے، جس کی وجہ سے دشمن ہم پر غلبہ حاصل کر رہا ہے۔ وَيَضَعُ بِهِ آخَرِينَ، اللہ تعالیٰ دوسری قوموں کو ذلت اور رسوائی عطا فرماتا ہے۔ آج امت محمدیہ پر جو حالت گزر رہی ہے کہیں نہ کہیں اس کا یہ سبب یہ بھی ہے کہ ہم نے قرآن کی تعلیمات کو بھلا دیا ہے۔ لہذا ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم قرآن سے اپنا رشتہ مضبوط کریں، قرآن سے اپنا رشتہ مضبوط کریں، قرآن کو اپنا بنائیں، قرآن کو زندگی پر پڑھنے کی عادت ڈالیں، کیونکہ قرآن ہی واحد اور قرآن ایک ایسا کلام ہے جو دنیا کے اندر بھی کام آنے والا ہے، انسان کو دنیا کے اندر عزت دلواتا ہے، قبر کے اندر نور دلواتا ہے، اور قیامت کے لیے اللہ کے سامنے سفارشی بنا کر سفارش کر اللہ رب العالمین اس کی مغفرت کر کے جنت میں داخل کرتا ہے۔ محترم سامعین، اللہ رب العالمین کا ارشاد ہے وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ۔ قرآن کو پڑھنا، قرآن کو سیکھنا، قرآن کو دوسروں تک پہنچانا یہ افضل ہے، لیکن اللہ نے قرآن میں بیان کیا وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ۔ جس طرح قرآن مجید کو پڑھنا افضل ہے، جس طرح قرآن مجید کو پڑھانا افضل ہے، جس طرح قرآن مجید کو دوسروں تک پہنچانا افضل ہے، اسی طرح اللہ کا ارشاد ہے کہ تمہارے سامنے جب قرآن کی تلاوت کی جائے تو خاموشی کے ساتھ اس کو سنو۔ کیونکہ قرآن پڑھنے والے کو جتنا اجر ملتا ہے اگر وہ غور اور تدبر کے ساتھ سنتا ہے، اس کے معنی اور مفاہیم کو سمجھتا ہے، تو اللہ رب العالمین نے اس اجر کا وعدہ کرتا ہے۔ محترم حاضرین، اللہ کا ارشاد ہے انما المؤمنون الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم واذا تليت عليهم آياته زادتهم ایمانا وعلى ربهم يتوکلون۔ اللہ کا ارشاد ہے، فرمایا انما المؤمنون الذين اذا ذكر الله، مومن وہ لوگ ہیں اذا ذکر اللہ وجلت قلوبهم، جب ان کے آگے قرآن کی تعلیمات، جب ان کے آگے نبی کے فرامین، جب ان کے آگے اللہ کے احکام کو بیان کیا جاتا ہے، وجلت قلوبهم، ان کے دل نرم ہو جاتے ہیں، وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ ایمانا، جب ان کے آگے اللہ کی نشانیوں کو بیان کیا جاتا ہے، جب ان کے آگے اللہ کے کلام، اللہ کے قرآن کی عظمت کو بیان کیا جاتا ہے، زَادَتْهُمْ ایمانا، ان کا ایمان میں اضافہ ہوتا ہے، ان کے ایمان میں بڑھوتری پیدا ہوتی ہے۔ اہل ایمان کی صفت بیان کیا ہے اللہ رب العالمین۔ اگر ہمارے دل کے اندر یہ تمام باتیں جو قرآن کی عظمت کے بارے میں کہی گئی، اگر یہ سننے کے بعد، یہ آیت سننے کے بعد اگر ہمارے دل کے اندر ایمان میں بڑھوتری ہوتی ہے تو یہ مومنوں کی صفت ہے۔ یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، اللہ رب العالمین قرآن کے اندر بیان فرما رہا ہے۔ دین کی باتیں سن کر، اللہ کے فرامین سن کر، اس کے نبی کے احکام سن کر اگر کسی کے دل کے اندر اس کا ایمان تازہ ہوتا ہے تو سمجھو یہ مومنوں کی صفت ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم تمام کو قرآن جیسے عظیم کتاب کی عظمت کو سمجھنے، اس کو پڑھنے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ ہم نے جو رمضان میں عبادتیں کی ہیں، اللہ رب العالمین ان تمام عبادتوں کو قبول فرمائے۔ جو ہم نے روزے رکھے ہیں، اللہ رب العالمین ہمارے روزوں کو قبول فرمائے۔ جو ہم نے تلاوتیں کی ہیں اللہ رب العالمین اس کے ہر بدلے میں ایک ایک حرف پر اللہ رب العالمین ہمیں بے حساب نعمتیں عطا فرمائے۔
ہم نے جو عبادتیں کی ہیں، صدقہ و خیرات کیے ہیں، نمازیں ادا کی ہیں، قیام اللیل کیا ہے، اللہ رب العالمین تمام کو شرف قبولیت عطا فرمائے۔ اے اللہ ہم تیری بارگاہ میں ہاتھ پھیلاتے ہیں، ہم میں سے جو بیمار ہے اللہ تو انہیں شفا کاملہ عاجلہ عطا فرمائے، ہم میں سے جو مقروض ہیں اے اللہ ان کے قرض کے ادائیگی کے موقع عطا فرمائے، اللہ ہم میں جو بیمار ہیں ان شفا کاملہ عاجلہ عطا فرما، مصیبت زدوں کی مصیبت کو دور فرما، حاسدوں کے حسد سے بچا، پریشان لوگوں کی پریشانی دور فرما، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔